بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک صحابی کو رسول خدا کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا، ضرور دعوت دے۔ صحابی نے چھری اٹھا لیا اور ایک بھیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی اور صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے مسجد نبوی کی طرف جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کی تھی، کیا میں تجھے بتاؤں؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا، ہاں ہاں ضرور دکھاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری نکال لی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑی تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا، تو نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھی تو منہ پیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے اتنے بڑے صدمہ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پکانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائی، دوسرے کمرے میں انہیں رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی شوہر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اب ایک کمرے میں بیٹھے بیوی نے اپنے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا سنایا اور اس سے کہا کہ دل پر قابو رکھنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل نہ واقع ہونے دینا۔ صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے لقمہ توڑا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہ بیٹھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان سے فرمایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلا لو۔ میزبان نے کہا، یا رسول اللہ، دونوں بچے ہیں، وہ کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب واپس آئے، آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے مر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں بیٹوں کے جنازے لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے۔ آپ انہیں دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بعض علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات غزوات کے وقت بھی ظہور پذیر ہوئے۔ مثلاً جنگ کے دوران اگر کسی مسلمان فوجی کا کوئی عضو کٹ جاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ اس کے کٹے ہوئے حصہ کو باقی حصہ کے ساتھ ملا کر لعاب دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا تھا اور زخم کا نشان تک بھی وہاں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر تلوار مار دی جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے کراہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کا جھولتا ہوا حصہ دوسرا حصے کے ساتھ ملایا اور لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھی۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور اس زخم کا نشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ ایک قلعہ کے پہلوان کا نام مرہب تھا۔ وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلہ پر آتا تو مسلمان اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوگا۔
اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوگا۔ وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا، باگنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں یہاں لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعہ کے مضبوط دروازے کو اکھیڑ ڈالا اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا بیان ہے، پوری زندگی میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئی۔ اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا، میں اسے ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں اس کی کال اتاروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں اس کی سالن تیار کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود ایندھن جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے۔ آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہو۔ اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے۔ صحابہ اس پانی کو معتبر سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب شدید سردی ہوتی تھی اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا تھا، اس وقت بھی لوگ پانی بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ کہہ کر واپس نہیں کیا تھا کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، لہٰذا تم اپنا برتن واپس لے جاؤ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ یمان مدینہ سے باہر گئے اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ جناب حذیفہ نے ایک کپڑا تان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پردہ بنایا اور اس پردہ کی اوٹ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو آپ نے وہی کپڑا پکڑا اور اسے تان کر فرمایا، حذیفہ اب تم نہاؤ، میں تمہارے کے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے بہت سی معذرت کی اور کہا، آپ پر میرے والدین قربان ہو، آپ زحمت نہ کریں، لیکن ان کی معذرت کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کی خدمت پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا، جب دو شخص رفیق سفر ہو تو ان میں سے اللہ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ ایک کنیز نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا مالک مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور اسے کہیں کہ وہ مجھ سے بدسلوکی کا رویہ نہ رکھے۔ آپ نے کنیز کو ساتھ لیا اور اس کے مالک کے دروازے پر گئے۔ جب اس نے اپنے کنیز پر نبی اللہ کا یہ لطف و کرم دیکھا کہ وہ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خادم عطا کرے گا۔